ہو گیا. اس کام ہونے کے بعد میں اب آپ کا جب وہ کام ہو گیا تو آپ اس کا شکر ادا کریں گے نہیں؟ اس کا شکر ادا کریں گے, اس کا احسان مانیں گے ہم کہ یار اس کے 10 روپے دینے کی وجہ سے ہمارا کام ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا. اب اسی کو لے اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عنایت فرمایا تھا. اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں دیا تھا. اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا. اب اس کا احسان تھا اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مہینے تک ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جن سے 5 وقت نماز پڑھی گئی تھی یا نہیں, کچھ پڑھی گئی کچھ نہیں پڑھی گئی, کچھ پڑھی گئی کچھ نہیں پڑھی گئی, کبھی قرآن پڑھا کبھی نہیں پڑھا, کبھی عبادت ہوئی کبھی نہیں ہوئی. لیکن رمضان کا مہینہ جو آیا, رمضان جو اللہ نے عطا کیا, مبارک مہینہ جو اللہ نے عطا کیا تھا, اس میں اللہ کے فضل سے ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں ایمان والوں میں, مرد ہو یا عورت, کتنے ایسے ہیں جنہوں نے برائی کو بھی چھوڑا, گانے سننے والوں نے گانے کو چھوڑا, برا کہنے والوں نے برائی کو چھوڑا, جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ کو چھوڑا, زنا کرنے والوں نے زنا کو چھوڑا, چاہے وہ آنکھ سے ہو چاہے زبان سے ہو, شراب پینے والوں نے شراب کو چھوڑا, برا کہنے والوں نے برائی کو چھوڑا. تو کس کی برکت سے چھوڑا؟ رمضان کی برکت سے, رمضان کے مہینے کی برکت سے. کیا نماز 5 وقتہ کس کی برکت سے ملی؟ رمضان کے مہینے کی برکت سے. رمضان کے مہینے کی برکت سے ہم نے 5 وقتہ نماز ادا کی, گانے نہیں سنے رمضان کے مہینے کی برکت سے, کسی کو گالی نہیں دی رمضان کے مہینے کی برکت سے, کسی سے لڑے نہیں, جھگڑا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ رمضان نے ہمیں بچا لیا, رمضان نے برائی سے بچا لیا. رمضان اللہ نے لیے تو اللہ کی توفیق تھی, رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے, یہ بھی اللہ کی توفیق تھی. جھوٹ نہیں بولا, یہ بھی اللہ کی توفیق تھی. شراب نہیں پی, یہ بھی اللہ کے فضل سے تھا. ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا, یہ بھی اللہ کے فضل سے تھا. اب جب اس کا فضل ہم پر ہوا, اس کا شکر ہم پر ہوا, تو آج ہم بیٹھے اس کے فضل سے, اس کی توفیق سے, اس کے بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے. اسی کو اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر کرو گے لازیدنکم. اگر آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ نے جو نعمتیں دی تھی, رمضان میں ایسا کھایا تھا تو سالوں میں نہیں کھایا جاتا, رمضان میں ایسا پیا تھا تو سالوں میں نہیں پیا جاتا, رمضان میں ایسی نیکیاں کی تھی جو پورے
اس چیز کو جب یہ آزا ہمیں گواہی دیں گے، پورے سال جو بھی ہم چیزیں کرتے ہیں سب یہ آزا بتا دیں گے۔ اللہ کے یہاں جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا، بہت بڑا گناہ کبیرہ، کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ آج عید کا دن ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سلطنت آیا۔ آپ سب جانتے ہیں عمر جیسے جلیل القدر صحابی، اب آپ آئے دنیاوی رسومات پر، دنیاوی باتوں پر، سب سے پہلے اب آپ آئے معاملات پر۔ اللہ نے دو حقوق بندوں پر کیے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق۔ اگر کوئی ملازم کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، آپ میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں کارخانوں میں لوگوں نے کام کیا، کارخانوں میں، آپ کی دکانوں میں لوگوں نے کام کیا، اگر آپ اس کی روزی کو، اس کے رزق کو، اس کی آمد کو، اس کی محنت کو بچا کر رکھتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، اس کو دینے سے پہلے اس کو، جب اس کو اس کی وجہ ہے، یعنی جب اس کو مال کی ضرورت ہے، جب اس کو اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھے فضل میں بتایا کہ معاملات ایسے ہیں، معاملات سے ہم اتنے خالی ہیں کہ مولانا کل پیسے دینے تھے، مالکوں کو کل پیسے دینے تھے، گزشتہ رات جو گزری اس میں ہمیں ادا کرنی تھی، محنتیں ہم نے کل ادا کرنی تھی اور اب آج ادا کر رہے ہیں۔ ہم فون کر کر کہہ رہے ہیں او غلام آ جا، اپنی محنت لے جا۔ وہ ہاں، غلام کی محنت تو میں نے ادا کی، لیکن غلام کے بچوں کی جو آس تھی، غلام کے بچوں کی جو تمنا تھی، غلام کے بچوں کی جو آس تھی، غلام کے بچے جو گھر میں بیٹھے ہوئے یہ تمنا دیکھ رہے تھے کہ میرا باپ فلاں کی دکان پر، میرا باپ فلاں کی دکان پر نوکری کرتا ہے، میرا بیٹا فلاں کے یہاں نوکری کرتا ہے، وہ آمد کو لے کر آئے گا، چاند رات کو لائے گا، عید سے ایک روز پہلے لائے گا۔ اور یہ غلام کیسے ہیں، یہ نوکر کیسے ہیں جو روزی کو روک کر رکھ دیتے ہیں۔ صبح میں وعدہ کی، کل اس کے بیٹے نے یاد تو دیکھی، کل اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا کل لائیں گے اور ہم آج عید سے پہلے ادا کر لیں، اب آج ادا کر لیں۔ کیسی مظلومیت ہے میرے دوستو، یہ کیسے معاملات ہیں، کیسا حقوق اللہ ہے، یہ کیسی حقوق العباد ہے۔ بندے کے جو حق تھے ہم بھول گئے، ہم پر جو حق تھا بندے کا ہم بھول گئے۔ یہ چیزیں جو ہمارے اندر ہے، میں بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی گزرے اپنے وقت کے، بہت جلیل القدر صحابی۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سلطنت آیا، بادشاہ بنے اپنے وقت کے، بادشاہ بننے کے بعد میں ایک دن پہلے ان کی والدہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے کہا اماں جان عید آ رہی، آپ ہمیں کپڑے دلائیں۔ ابا جان سے کہیں سنیں صحابی کے زمانہ کون تھے؟ حضرت عمر، وزن اعظم میں نام تھا ان کا، بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے حضرت عمر کا نام سن کر۔ ان کے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ عید سے پہلے حکومت کے بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ کے بیٹے اپنے باپ کی فریاد، اپنی ماں سے اپنے باپ کو فریاد لگا رہے۔ اماں جان، ابا سے کہیں کہ ہمیں کپڑے لا کر دیں، عید کا وقت قریب ہے، ہمیں کپڑے لا کر دیں، ابا سے کہیں۔ اب عید کا دن سے پہلے ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان سے کہا کہ بچے عید کے کپڑے کے لیے، عید کے کپڑے کے لیے بچے گزارش کر رہے ہیں، عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے آئے، بچوں کے کپڑے آئے۔ گھر کا یہ عالم تھا، اس سلطنت کا، اس بادشاہ کا، اس بادشاہ کے گھر کا عالم تھا کہ گھر میں ایسی فقیری تھی کہ ان بچوں کو روایت یہ کہتی ہے کہ جب بچوں کے کپڑے منگانے کا وقت آیا تو گھر کا بالکل آمد نہیں تھی، گھر میں کوئی ایک روپیہ نہیں۔ آپ کے گھروں میں آج 10 روپے ہوتے ہوئے بھی ہم گھروں کے پاس میں کھڑے ہیں، یا 10 روپے ہیں، ان میں کیا ضرورت پوری ہوگی؟ یاد رکھو اللہ کی ناشکری جس کو گھٹا دیتی
کو بتا دیتی ہے. میں نے ہر رمضان میں آپ سے کہا ہے صبح میں کہ موجودہ نعمت کی قدر کرو, موجودہ نعمت کی قدر کرو. 10 روپے اگر دن میں آئے ہیں تو اللہ سے اس پر شکر ادا کرو. موجودہ نعمت کی قدر کرو, موجودہ نعمت کی قدر کرو. تو یہ چیزیں جب وہاں حضرت عمر سے کہا گیا کہ بیٹے فریاد کرتے ہیں آپ جو ہے کپڑے منگائے, تو حضرت عمر نے وزیر خزانہ کو بلایا کہ ہمارے گھر میں ایسی ایسی ضرورت ہے. واقعہ بہت لمبا ہے. وزیر خزانہ پہلے تو ان سے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے, بیوی سے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے. اب بیوی نے مشورہ کیا, بیویاں بھی آنا تھی, گھر نہیں بھاگی ہماری تمہاری بیویاں, خزانہ الماری میں خزانے بھرے ہوئے, بے بمات کے جوڑے بھرے ہوئے ہیں, ہماری اولادوں کی 10 جوڑے الماریوں میں لگے ہوئے ہیں, اور آج ہماری بیویاں ہمارے سے قدر تعلق کرنے کو تیار ہے. لیکن بیویوں کو مشورہ دیکھے صحابی کی بیویاں کیا کہتی ہیں, کیا مشورہ دیتی ہیں کہ آپ خزانے میں سے جو آمد ہماری خزانے کی ہے, آپ جو ہے وہ خزانے وزیر خزانہ کو بلا کر آمد جو ہے وہ آپ قرض دیں, پہلے لیں. جیسے میں آپ سے کہوں, صدر صاحب سے کہوں کہ مجھے ضرورت ہے, آپ مجھے 10 روپے پہلے ایڈوانس دے دیں تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے, میں کام کر رہا ہوں. اس طرح سے بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وزیر خزانہ سے بلا کر پیسے لیں, اور آریتن لے لیں کہ آپ جو ہے جب آپ کی محنت کرتا ہو اس میں کٹ جائے گا. اب جو ہے وزیر خزانہ کو بلایا گیا, وزیر خزانہ سے کہا کہ میرا یہ مشورہ ہے, میرے بچوں میں کپڑے نہیں ہیں. کیسا صاحب, اللہ اکبر, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس کے بچوں کا عید کا دن آیا تو مشورے کیا ہو رہے ہیں کہ پیسے کہاں سے, مشورے کیا چل رہے ہیں, کیسا عالم ہوگا اس گھر کا. وہ اللہ کی قسم میرے دوستوں, لیکن انہوں نے اللہ کو پایا, ہم نے اللہ کو پایا, انہوں نے اللہ کو پایا, سچ انہوں نے اللہ کو پایا. اسی لیے اللہ نے انہیں لقب دیا رضی اللہ عنہ رضوان, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. انہوں نے اللہ کو پایا, مال و دولت کو نہیں دیکھا. وزیر خزانہ کیا کہتا ہے, اے عمر خزانہ ہم تیرے نام میں, میں خزانے میں سے لا کر ساری رقم تمہیں دے دوں گا, لیکن آپ مجھے میرے پیر پر آپ مجھے اس بات کی تصدیق دیں, آپ اس بات کی مجھے گواہی دیں, آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے. اللہ اکبر, آپ کل تک زندہ رہیں گے, آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اس بات کو لکھ کر دیں کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے. کل اگر آپ زندہ نہ رہیں تو باتیں تمہیں رونے لگے, کہنے لگے ہاں یہ بھی بات ہے, ہمیں کیا پتا کہ کل کو کیا ہوگا. تو گھر جا کر کہہ رہے, گھر جا کر بتا رہے کہ بچوں سے کہنا, حضرت عمر کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ بچوں سے کہنا کہ ان کا باپ کپڑے نہ دلا سکا, ان کا باپ عید کے دن میں کپڑے نہ دلا سکا. اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ حضرت عمر, عید کے دن کا واقعہ جب لوگ ملنے آئے, لوگ جب ملنے آئے تو ان کے بچے ساتھ میں آئے, بڑے بڑے حضرت عمر سے ملنے آئے, گزرا بہت بڑے بڑے لوگ ملنے آئے حضرت عمر سے. ملنے آنے کے بعد میں ان کے بچے بھی اچھے اچھے کپڑے پہن کر آ رہے, جیسے میرا بچہ پڑوسی میں پہنچ جائے برانڈیڈ کپڑے پہن کر, برانڈ کپڑے پہن کر, اگر پڑوسی دیکھے تو بچے دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کے کہ کپڑے نئے نئے پہن کر آ رہے بادشاہ کے بچے کپڑے نئے ایک دم اچھے اچھے کپڑے پہن کر آ رہے عید کے دن. اب بچوں سے کہے, بچوں کا عالم, حضرت عمر کے بچوں کا ان کا, اب دیکھیں کیا مسئلہ تھا, یہ چیزیں ہمارے اندر. تو بیٹا یہ کہتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیا کہتا, ابا جان ہمیں اس بات کی غرض نہیں ہے, ہمیں اس بات کی غرض نہیں ہے کہ آپ ہمیں دنیا دلائیں, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا اللہ گواہ ہے, آپ نے کبھی وزیر خزانہ میں امانت میں خیانت نہیں کی, آپ نے کبھی پیسے نہیں دیے, آپ نے ہمیں کبھی حرام نہیں کیا. تو یہ ان کے گھروں کا عالم تھا. میرے دوستو, عید کا موقع ہے جس سے ہمارے تعلق ختم تھے, جس سے ہمارے ماں کو یا بہن بھائی کو ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں, توبہ کریں اللہ کے گھر میں, کیونکہ اللہ نے کہا لا
لا يدخل جنت قاتی. آج ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو دوسروں کے گھروں کو اجاڑنے میں ہی لگے ہوئے ہیں, اپنا کام ہی بھول گئے کہ ہم کس لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے خود کہا کیا تم بیکار پیدا ہوئے ہو, تم یہ پیدا ہوئے ہو تو اس سے تعلق توڑو, اس کو توڑ دو, اس کے رشتوں کو توڑ دو, اس کی نافرمانی کرو, اس کو برا بھلا کہہ دو, اس کو گالی دے دو, اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. اللہ نے خود کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو, تمہارا ذہن یہ کہتا ہے کہ تم بیکار آئے ہو دنیا میں؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ چغل خوریاں کرتے پھرو دنیا میں, حرام روزیاں کرتے پھرو دنیا میں, جھوٹ بولتے پھرو, حرام خوری کرتے پھرو, شراب پیتے پھرو. اس بات کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے کہا کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خاص پیدا کیا, عبادت کے لیے. صلح رحمی کرو, صلح رحمی کا معاملہ کرو, لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑو. اگر کوئی ناراض ہے کسی سے تو آپ وہاں جا کر اس سے کہیں بھائی وہ آدمی تو آپ کے بارے میں اچھے خیال رکھتا ہے, وہ بارے میں اچھے خیال رکھتا ہے, آپ اس کے لیے کیوں اتنا ناراض ہیں؟ اس کے لیے وہاں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی کو ملانے کے لیے, ایک تعلق کو جوڑنے کے لیے اگر ایک بھائی جھوٹ بولتا ہے, مثال کے طور پر اس سے کوئی ناراض ہے, آپ میں سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے مولانا آپ فلاں آدمی سے ناراض ہیں, وہ آدمی تو آپ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھا خیال رکھتا ہے, وہ تو آپ سے بہت اچھے تعلق ہے, آپ کے لیے اس کے دل میں تو آپ کے لیے محبت. حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن نبی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صلح رحمی کا معاملہ کرتا ہے, جو اللہ کے نبی کو بے حد پسند ہے. اور صلح رحمی کرنے والا, تعلقوں کو جوڑنے والا زندگی ہے, اور تعلق کو جوڑنے والا, توڑنے والا لا يدخل جنت قاتی. ہم یہ سوچے کہ لوگوں کے تعلق کو بھی توڑتے رہے, باؤں کی لڑائی کرواتے رہے, اولادوں میں لڑائی کرواتے رہے, چاچا ماموں میں لڑائی کرواتے رہے, رشتوں کو توڑواتے رہے, بیٹیوں کے رشتوں کو منسوخ کرواتے رہے, انہیں ختم کرواتے رہے, اور پھر ہم یہ سوچیں کہ جنت کے مستحق بن جائے تو جاؤ نبی کے الفاظوں کو کھگا لو, اٹھو حدیثوں کو اٹھاؤ. حدیث یہ کہتی ہے لا يدخل جنت قاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب جو پورے مہینے عبادتیں اللہ کی توفیق سے ہوئی تھی, اب عید کے دن ہم اللہ سے عیدی مانگنے آئے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے آئے ہیں. ہم بھی تو عیدی دینے کے مستحق ہیں. ہمیں اگر میں آپ سے کہوں, بیٹا کہے گا باپ سے لاؤ عیدی دو ابا جان, تو ہم دیں گے نا, کیونکہ ہم پہ حق ہے, حقوق العباد میں سے ہے یہ اولاد آپ سے مانگے گی, آپ اس کے سامنے ہے. کل آپ نہ ہوئے نا تو کل کوئی پڑوسی سے مانگ لے گی, آج آپ ہیں تو آپ سے ہی مانگے گی. تو یہ حقوق العباد ہے, آپ پر بندوں کا حق ہے. جتنے بھی آپ کی امانت ہے یہ اولادیں, انہیں اچھی راہ چلاؤ گے, ہمیں بھی, ہمارا بھی آپ پر حق ہے. یہ حقوق العباد ہے. میں وقت پر نماز پڑھاؤں یہ میرا حق ہے, آپ وقت پر یہاں آئے میں آپ کو دین کی بات بتاؤں یہ میرا حق ہے. یہ حقوق العباد میں سے ہے. اللہ نے مجھ پر حقوق العباد یعنی آپ کا حق مجھ پر گھیرا ہے, اور میری دیکھ بھال آپ رکھیں, میرا فرض آپ ادا کریں, یہ آپ پر حق ہے. یہ اگر حق تلقی ہوتی ہے, حقوق العباد میں اگر کمی ہوتی ہے, تو اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی. میں تو آپ کو بات بات پر ٹوکتا ہوں, جو میں آپ کو
کوئی شوق نہیں ہے چلانے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو بتانے کا، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر حق دیا، میں نے علم سیکھ لیا۔ اگر میں آپ جیسا آدمی ہوتا، اگر میں آپ جیسا ہوتا تو میں بھی چغل کھولیا کرتا، میں بھی آپ کو برا بھلا کہہ دیتا۔ آپ اگر مجھے برا بھلا کہنے کا حق رکھتے ہیں، اگر میں عام ہوتا، اگر میں عام آدمی ہوتا، علم میرے اندر نہ ہوتا، میں نے جہنم کو نہ پڑھا ہوتا، میں نے جنت کا تذکرہ نہ پڑھا ہوتا، میں نے قرآن کو نہ پڑھا ہوتا، میں نے حدیثوں کو نہ پڑھا ہوتا، تو میں بھی آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا، میں بھی کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اس رب کی ذات سے، میں ڈرتا ہوں اس رب سے، کہیں وہ مجھے آپ کے حق میں مجھے پکڑ نہ لے، کہیں وہ مجھ سے پوچھے وہ تجھے 4 فرض یاد تھے، تیرے حلقے میں 200 آدمی تھے، تو نے 4 فرض بھی یاد نہ کرا پایا، وضو کے 4 فرض کا علم تھا تجھے، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے علم دیا تھا کہاں تیرے کہاں ضائع کیا، میں نے علم دیا تھا، تو نے بخاری کو پڑھا، تو نے قرآن کو پڑھا، تو نے حدیثوں کو پڑھا، تو مفتی بنا، وہ کہاں فتوے دیے، وہ فتوے حلال دیے یا حرام، فتوے جائز دیے یا ناجائز، وہ تیرے لوگوں کو کتنا علم دیا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ اس لیے مجھے وقت بھی ہوتا ہے یہاں بیٹھنے کا۔ آپ سمجھتے ہیں 3 سال گزر گئے، آج میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت زیادہ ہے، ہاں میری غلطی ہے، میں اصرار کرتا ہوں اس منبر پر، اور جتنے علماء سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں میں اصرار کرتا ہوں اس بات پر، لیکن ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہیں کوئی بات نہ رہ گئی ہو۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگلے جمعے بتا دیا جائے، چلو عمر کی کہانی ہم نے پڑھی، 2 روپے مانگتا ہے، 2 روپے مانگتا ہے اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے، صحابی جیسے آدمی 2 روپے اپنے بچوں کے کپڑے کے لیے، وزیر خزانہ کیا کہتا ہے، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے یا نہیں، آپ مجھے بتائیں کیا میں اگلے جمعے زندہ رہوں گا یا نہیں، یا آپ میں سے کوئی سے بتائیں کہ مولانا ہم اگلے جمعے زندہ رہیں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ انسان کو پل بھر کی خبر دے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ نے جس چیز کو بڑھیا بتایا ہم اسے گھٹیا سمجھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گناہ ہے مجھے اس بات کا، آج سے گناہ ہے اس بات کا، مجھے شکوہ ہے اس بات کا آپ سے کہ اللہ کے نبی جسے بہتر بتاتے ہیں اسے آپ برا سمجھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے بتایا قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا بہتر ہے، لیکن میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ کو اگر برا لگا تو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا لگا، آپ کو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے لگا، آپ کو جس چیز کو نبی نے بتایا کہ بازار دنیا کی سب سے گندگی کی چیز ہے، سب سے بری چیز جو ہے وہ بازار ہے، اور سب سے زیادہ جو امت مسلمہ کو آج کی پسند ہے وہ مائیں ہو یا بہنیں یا نوجوان ہو، انہیں بازار پسند، بازار پسند، بازار ہمیں پسند۔ مجھے بتائیں کیا میں غلط ہوں اس بات میں؟ میں غلط ہوں اس بات میں تو آپ میں سے کھڑا ہو اور میرا گریبان پکڑے کہ آپ ہماری کو برا نہیں کہتے۔ اللہ کے بندو، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ نبی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والا بہتر ہے، اور میری امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہم نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے حقیر جانا۔ یاد رکھو، جس چیز کو نبی پسند کر رہے ہو اس چیز کو ہم نہ پسند کر رہے تو بتائیں مجھے ہماری مغفرت کیسے ہو، بتائیں مجھے ہماری نمازیں کیسے قبول ہو، بتائیں مجھے ہماری عبادتیں کیسے قبول ہو۔ میں حساب دوں گا آپ کی نمازوں کا، کل قیامت کے دن میری محبت آپ کو جہنم سے روک لے گی۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ عالموں سے محبت بھی انسان کو کل قیامت کے دن میدان حشر کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے گی، نجات کا ذریعہ بنا دے گی۔ عالم سے محبت بھی کل قیامت کے دن، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں ہم نافرمانی بھی جہنم میں گھیر دے گی، یہ بھی حدیث ہے کہ نافرمانی بھی جہنم میں گھیر دے گی۔ علماء سے بغض رکھنے والا، اللہ والوں سے بغض رکھنے والے کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا، اللہ والوں نے کہ جو عالموں سے بغض رکھتا ہے، علماء سے حسد کینہ دل میں بغض رکھتا ہے، کل قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد میں اس کے چہرے کو قبر سے کھول کر دیکھ لینا، اس کی قبر کو، اس کا چہرہ قبلے کی رخ سے پھرا ہوا ملے گا، قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ موڑ جائے گا، اور دنیا
اس لیے میں بتا میں کوئی شوق نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میری قدر کرو، نہیں قدر کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کی کرو، جب تم ان کی کر لو گے تو میری بھی آدر کر لو گے، اگر ان کی نہیں کرے تو میری سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں مولانا کے ساتھ پر حج چلا جاؤں، مولانا کے ذریعے سے نجات ہو جائے گی، اور ماں باپ پہ دن رات لاٹھیاں بجا رہے ہو، تو میں نہیں گواہی دیتا، میں اس بات کی شہادت نہیں لیتا کہ آپ میرے ساتھ حج میں جا کر یا کل قیامت کے دن میں آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، میں نہیں آپ کی گواہی دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے اپنے ہیں ان کے ساتھ تو پرانا سلوک ہے، اور جو آپ کے پرائے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے اپنوں کے ساتھ اپنا پن ہو، پھر غیروں کے ساتھ اپنا پن ہو جب ہے اچھی۔ اب پرائے کے ساتھ تو اپنا من ہے، اپنوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں، باپ آپ کے ساتھ بدتمیز یا گالی گلوچ الٹی سیدھی باتیں گالیاں دینا، اور ہمارے ساتھ مانگ السلام علیکم مفتی صاحب دعا کی درخواست، دعا کے لیے جو بیٹھے تھے وہ مفتی صاحب کے پاس میں، ماں باپ آج ہم سے کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے دعا کرے، اولاد ماں باپ سے کہہ رہے ہیں، صاحب سے کہہ رہی ہے جی ماں باپ کے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں، کیسے طالب علم جا کر مجھے بتائیں، دن رات کبھی برابر ہوئے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ دن رات برابر ہے، یا تو آپ یہ بتائیں آج مجھے کہ دن رات برابر ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سیدھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم سیدھی، میں نہیں کہہ رہا نبی کے، جہنم ہے سیدھی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنمی۔ اسی لیے میرے دوستو اللہ کا واسطہ عید کا دن ہے، جو بھی باتیں مجھ سے 3 سال آج یہ 30 عید آپ کے سامنے میری گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری کوتاہی مجھ سے جو بھی اللہ نے آپ کے حقوق میں جو بھی کمی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ سے جو غلطی آپ لوگوں کے فضل سے ہوئی ہے، میں نے بھی بتایا مجھے ڈر لگتا ہے پاکستان سے، مجھے ڈر لگتا ہے جہنم سے، میں ڈرتا ہوں اللہ، میں اس ممبر پر کہتا ہوں یہ نبی کا ممبر ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ میرے حقوق میں کمی نہ آئی، اسی لیے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اسی لیے میں اپنے حد سے تجاوز کر جاتا ہوں، اسی لیے آج سے ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ جو بھی آپ کو وقت سے یا تنگی سے یا میری الفاظوں سے آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو وقت کی گھڑی سے یا الفاظوں سے، تو اللہ کا واسطہ مجھے معاف فرمائے۔ عید کا دن ہے، سب حضرات اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، بھائیوں سے معافی مانگے، بھائی بہت بڑی چیز ہے، بڑا بھائی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اگر کوئی بڑے بھائی سے ناراض ہے اللہ کا واسطہ جا کر معافی مانگے۔ حدیث قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے اللہ میری مضبوطی کے لیے ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دے، جب فرعون کے وہاں جا رہے تھے تو ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ نے خود کہا، وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو بتاتا، خود کہا کہ میری لیڈ کینڈی کی مضبوطی کے لیے ہارون کو بھی اللہ وحی دے دے، ہارون علیہ السلام کو ہم دونوں جا کر یہ کام کر لیں۔ تو بھائی معصوم، بھائی طاقت ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، یار دوست کوئی طاقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک مرغی مار کر پٹی میں کر کے لے کے چل رہے دوستوں کے پاس کہ یار میں نے ایک لاش ماری ہے، چل یار سے کہیں دبا آئیں گے تو دروازہ بند کر لے گا، دروازہ بند کر لے گا، وہ مثال بتا رہا ہوں اتنی سی۔ اور دوسرا اگر آپ اپنے بھائی سے کہیں بھائی میرے سے ایک لاش مر گئی ہے، یہ مجھے کہیں دفن کر کے بھائی آپ میرے ساتھ چلیں، تو آپ سے کیا کہے گا بڑا بھائی، کوئی تو یہی بیٹھ تجھے پولیس پکڑ لے گی، میں جا رہا ہوں تو گھر میں، تو یہ بڑا بھائی کا وہاں بڑا بھائی اتنا برا نہیں۔ آج ہم دوستوں میں لگے ہوئے اور بھائیوں کو بولے ہوئے، بھائی خود کہے گا تو بیٹھ جا میں اسے دفنا کے آ جاؤں گا، تو یہی رہ کبھی تجھے پولیس پکڑے، بڑا بھائی اتنا برا نہیں ہوتا، اتنے برے نہیں ہیں اپنے اپنوں سے اپنا حل کرو اللہ کا واسطہ، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، یا میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کی اچھائی کو دیکھیں، یہ باتیں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ہیں، پہلے آپ اپنے آپ اچھا بن جائیں گے تو سب اچھے لگیں گے۔ ہنسیوں کا تماشوں کی دنیا نہیں ہے یہ، آج ہم نے اس کام کو سنا، اس کام کو نکال دیا، میں اپنا حق ادا کر کے پورا ہوں، آپ جانے آپ کا خدا جانے مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جو کام لے رہا ہے میں اللہ کا شکر ہے اس سے مکمل حد الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کام پر جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کو ہم گواہی بنا کر سب کہیں کہ اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، ہم سے جو ناراض ہے، آج عید کا دن ہے، ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے یا ہمارے جو ماں باپ ہیں سب اپنے دل میں یہ تمنا کریں کہ اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھے گواہ بناتے ہیں اس بات کا کہ ہم سے جو ناراض
اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، ہم اپنے کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، میں آپ سے بھی اپنی معافی کی درخواست کرتا ہوں، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ کا واسطہ میرے اوپر نہ جا کر بس اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف۔ ابھی کی نماز کا سن لو، وہ بھی ہر سال کا